یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کمپنی ہے نا یہ نہیں چلی. اور یہ میرے خیالات نہیں ہیں صرف, اس انٹریکشن کے بعد دیگر سینئر صحافی وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی. جو بھی انٹریکشن ہوا ہے یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سہیل آفریدی صاحب جو ہے جناب کراچی پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بڑا تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی. میں ابھی تھوڑی دیر میں مزید جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد جو ہے جو اس وقت لاہور کے دورے کے اوپر آیا ہوا ہے, میں ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, جس میں محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستان جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے دیگر لیڈرز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آج حبیب اکرم صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے گھر پہ آج جو ہے وہ ایک نشست رکھی گئی تھی جس میں مختلف جرنلسٹ کو جو ہے بلایا گیا تھا. اس کے اندر مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا, میں بھی پہنچا وہاں پہ, تھوڑا سا لیٹ پہنچا, میں ایک دوسری ریکارڈنگ کے اندر مصروف تھا. لیکن وہاں پہ جو دیگر جرنلسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اس میں عریہ مقبول جان صاحب, اس میں عمران شفقت صاحب وہاں پہ موجود تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب وہاں پہ موجود تھے, اجمل جامی صاحب وہاں پہ موجود تھے, عمر دراز گوندل صاحب, سلمان حسن صاحب, سمینہ پاشا صاحبہ, یہ لوگ مطلب جو مجھے اس وقت جو یاد آ رہے ہیں جرنلسٹ, یہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے. تو بڑی ایک تفصیلی نشست جو ہے وہ ہوئی ہے. جو گفتگو ہوئی ہے اور اس میں سے میں نے کیا اخذ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں گا کہ یہ بیسکلی تحریک چل کس طرف رہی ہے. اور میرے خیال میں تھمبنیل تو آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے, آپ کو کافی حد تک اسی سے آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ میرے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں. اچھا دیکھیے, محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے نا وہ بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ جو میجر گفتگو ہوئی وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ کی. ان سے بیسکلی سوالات ہوئے, میں نے بھی سوال کیا, سہیل وڑائچ صاحب اور بھی دیگر. سہیل وڑائچ صاحب نے ایکچولی کافی زیادہ کویشچنس کیے اور میرے خیال میں بڑے اچھے پرٹیننٹ کویشچنس جو ہیں وہ انہوں نے کیے. اس میں جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ایکچولی گفتگو جو ہے کچھ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں اس وقت ہو رہی تھی. میں نے جس طرح میں اور سہیل وڑائچ صاحب ایکچولی اکٹھے ایک ہی گاڑی میں گئے, تھوڑا سا ہم لیٹ پہنچے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی گفتگو کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنی کو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم پہنچے تو اس وقت تو انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گفتگو ہو رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا جیسے فورن افیئرس کے میٹرز کے اوپر جو ہے یہ نشست رکھی گئی ہے, جس میں ایران کی صورتحال کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, یوکرین کے اوپر روس کے حملے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, افغانستان کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, امریکہ وینزویلا میں کیا کر رہا ہے اور امریکہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے, اور پاکستان میں وہ کیا کر سکتا ہے. یہ دونوں رہنما اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈال رہے تھے, اور انڈیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہو رہی ہے. مطلب کافی میں ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, میں سمجھا جب میں جاؤں گا تو تحریک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی, پالیٹکس کے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی, لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت چل رہی تھی. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, دے کین کامنٹ آن اینی تھنگ, ہو سکتا ہے کسی صحافی نے سوال کیا ہو. لیکن اس کے بعد اصل مدعے کے اوپر جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایکچولی یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی کیا آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ہے کوئی گارنٹی وغیرہ, کیونکہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اور مین مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے کہ جناب فوج کا کردار جو ہے وہ دیگر معاملات میں نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین کی روح کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے. سہیل وڑائچ صاحب نے بھی سوال کیا, اور تھوڑا سا میں نے بھی سپلیمنٹری اس کے اندر یہ کویشچن میں نے ایڈ کیا کہ بھائی آپ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب, تو وہ تو مطلب پوسٹر بوائے تھے ہائیبرڈ نظام کے. مطلب پراپر ایکچولی اگر کوئی ہائیبرڈ نظام کا لفظ جو ایکچولی گونجنا شروع ہوا پاکستان کی سیاست میں, اس کے تو پوسٹر بوائے عمران خان صاحب تھے, جس میں ڈیموکریسی کی جو جڑیں کٹنا شروع ہوئی وہ تو ان کے دور میں سٹارٹ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد چل سو چل اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اب ہم اس وقت آلریڈی دیکھ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کرتوت کیے ہوں 3-3.5 سال اپنے دور حکومت میں, کہ جس میں مطلب بندے پورے کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ISI کو کہا جاتا تھا,
جنرل فیض اس میں کیا کردار ادا کرتے تھے, اپوزیشن کی جماعتوں کی جو ہے وہ بازو کس طرح مروڑی جاتی تھی, لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیل میں کس طرح بند کیا جاتا تھا, یہ سارا کچھ تو عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والا کوئی بڑا صاف ستھرا دور چل رہا ہے یا اس میں یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا. تو ان لوگوں کے ساتھ جمہوری جو ہے طور طریقوں کے ذریعے اور ان کے اوپر اس بلبوتے کے اوپر کہ جناب یہ جمہوری طور پہ جو ہے وہ بڑے قائم و دائم رہیں گے, اور اگر کل کو حکومت میں آ گئے تو اسی جمہوریت کے چیمپئن بن کے جو ہے وہ اسی طرح جمہوری جو ہے وہ نظم و ضبط رکھیں گے اور ملک کو جو ہے وہ اس طرح چلانا شروع کریں گے, تو یقین کیجئے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس نا اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہی ایک ہی کوشچن ان سے 2-3 دفعہ جو ہے وہ کیا گیا, لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ جناب میں اس پہ کیا کروں. ہاں یہ البتہ جو انہوں نے جواب دیا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے بات کی ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو, ملنے کی بات ہو, ہم نے تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے کیا ہے, باقی ہمیں نہیں فرق پڑتا کوئی کیا کرتا ہے اس کے بعد, وہ ہم تو اپنی صاف نیت کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو مطلب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی گارنٹی نہیں کر سکتے تھے کہ کل کو اگر عمران خان صاحب کبھی حکومت میں آ گئے تو کسی ایک اور ہائبرڈ نظام کا ماڈل جو ہے ہمارے سامنے نہیں لے آئیں گے, فرینکلی اسپیکنگ. اور یہی وہ وجہ ہے کہ مجھے مطلب, اور دوسری بات یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا وہاں پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے صحافیوں کی یہ نشست تھی, میں اس پہ مزید نہیں کہنا چاہتا تھا کہ آج یہ بھی تو دیکھیے نا کہ آپ کی اس تحریک کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ایسا صحافیوں کے اندر بھی ایسا آئٹم جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے جس نے اس ہائبرڈ نظام کے کیا کیا پھل کھائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ اس کے ذریعے کتنے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں, انہی خفیہ ایجنسیوں سے فائلیں دیکھ کے جو ہے وہ کس طرح مخالفوں کے خلاف پروگرام کیے ہوئے ہیں. اور آج جمہوریت کے یہی لوگ جو ہے وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جناب اسی طرح جمہوریت لے آ کے دماغے. تو انہوں نے اس کے بعد بڑی مثالیں بھی دی, فاطمہ جناح کی انہوں نے بات کی, ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے بڑا ذکر کیا. مطلب ہسٹری کافی, اور حقیقت ہے محمود خان اچکزئی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے, انہوں نے پاکستان کی سیاست کو انہوں نے دیکھا ہے. ان کی نیت کے اوپر میں کوئی شک نہیں کر رہا, میں یہ بڑا کلیئر کر کہہ دوں, ان کی نیت پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اعتراض صرف اور صرف جو صف بندی کی جا رہی ہے نا اس کے اوپر اعتراض ہے, صرف اتنی سی بات. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ تحریک جو ہے وہ چلے گی کس طرح, شروع کس طرح ہوگی, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ شروع کس طرح ہوگی. انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. یہی انہوں نے کہا یہ جو آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے نا یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے. سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ جی ہم تو صحافی ہیں, ہمارا تو کام نہیں, تحریکیں تو آپ نے چلانی ہے, ہم تو جرنلسٹ, ہم تو رپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو سائڈ تو لینی پڑے گی, یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے جی میں اس کی سائڈ پہ بھی نہیں, سائڈ تو ہم لانی پڑے گی, پاویں جو مرضی ہو جائے, سائڈ آپ کو لینی پڑے گی. تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گل جی اتنے تک آ گئی ہے نا تو پھر نہ ہی سمجھو, کیونکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جی آپ یہ کہیں جی وہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تو جی آپ ہم یہ تحریک لے کے چل رہے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں. آپ کی تحریک میں کتنے فلا. فار ایگزامپل ایک اور بات وہاں پہ جو ہوئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے, جو اس وقت جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہا ہے, وہ کس طرح آگے لے کے چلے گا. تو خود اچکزئی صاحب کے جو جوابات تھے نا اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تنظیمی طور پہ اس وقت جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ان کے سہارے پہ ہونا کچھ نہیں ہے. مطلب وہاں پہ میرے ہی پروڈیوسر صاحب ہیں عثمان بٹ صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی پچھلے آپ کے جو ابھی منگل کا دن گزرا ہے اس میں آپ نے وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ وہ دھرنا دیا ہوا, تو دھرنا انہوں نے ختم کر دیا, اور اس میں آپ کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے گارنٹی لی ہے کہ اگلی منگل سے پہلے یا منگل والے دن اگلی منگل پہ جو ہے آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. تو کیا واقعی کوئی ملاقات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ اگلی منگل تک جو ہے ملاقات ہو جائے گی. سو ایوی تسی نہ ہی سمجھو. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو 10,000 بندے کی بات کی, انہوں نے کہا جی لوگ ہی نہیں آتے, ہم کیا کریں, لوگ نہیں آ رہے. اور جو بھائی جی لوگ نہیں آ رہے تو پھر تحریک چلنی کس طرح ہے. اچھا ایک فنی سا انسیڈنٹ بھی یہاں پہ ہوا کہ جب سب سے پہلا ایکچولی جب وہ انٹرنیشنل پالیٹکس سے دیسی پالیٹکس کی طرف جب ہم آئے اور جب پہلا سوال ہوا تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ان سے راجہ ناصر عباس صاحب سے کہا کہ جی آپ جواب دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ جواب دیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ بولیے. انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ بولیے. انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے گفتگو کا آغاز کریں, میں پھر آ جاؤں گا. نہیں آپ سٹارٹ کریں. تو میں نے بیچ میں کہ جی یہ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو تحریک کس طرح چلے گی, پہلے آپ نے سیدھا ایک سوال کا جواب دینا ہے. میں کچھ ہارش بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے ایک اور بھی وہاں پہ ایک سوال کیا. میں نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی جمہوریت کی بحالی کے لیے یا حکومت کے خلاف کوئی تحریکیں چلتی ہیں تو آپ
جو دونوں صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک کا تعلق مجلس وحدت المسلمین سے ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے، تو آپ دونوں نسبتاً چھوٹی جماعتیں ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی نا. تو عام طور پہ اس طرح کی پارٹیوں کے لیڈروں کو آگے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بڑی پارٹیاں جب وہ اپنے مقاصد پورے کر لیتی ہیں تو کہتی ہیں بھائی جان تو کون، میں خواہ ایویں بلا وجہ. اب اس کی بہت بڑی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا ہوا تھا ان دو بڑی جماعتوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. الیکشن ہو گئے، حکومت پہ چلے گئے. جنہوں ایکچولی پریزیڈنٹ بنایا ہوا تھا پی ڈی ایم کا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو دو بڑی جماعتیں جو ہے وہ حکمرانی کے اندر چلی گئیں، انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنا لی. تو میں نے کہا جی آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ بھی کل کو اسی طرح کا ہینڈ ہوگا؟ کیونکہ اگر پاسٹ ریکارڈ اس جماعت کا اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، وہ تو اسی طرح ہی ہے. یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب تھے جب 2014 کے اندر عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، تو اسی محمود خان اچکزئی صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اس کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے. اور عمران خان صاحب، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ شال اوڑھ کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو جمہوریت کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے جن کیریکٹرز کے ساتھ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اپنے اپنے وقت کے اندر. اور پھر جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں، انکلوڈنگ نواز شریف صاحب، انکلوڈنگ مسلم لیگ نواز، تو پھر ووٹ کو عزت دو بھی آ جاتا ہے، سویلین بالادستی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کو میں نے کہا، یہ ایکچولی محمود خان اچکزئی صاحب کو میں نے کہا جی وہی عمران خان صاحب ہیں جو جب حکومت میں نہیں تھے تو اپنے انٹرویوز کے اندر کہتے تھے کہ میں ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنوں گا کہ مجھے جو ہے وہ فوج کی طرف سے انسٹرکشن آئے کہ یوں کرو اور یہ کرو، میں نہیں بنوں گا اس قسم کا وزیر اعظم. میں نے کہا بعد میں جب حکومت ختم ہوئی تو کہتے میرے تو ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، میں تو چیف الیکشن کمشنر تک نہیں لگا سکتا تھا، سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ اس طرح کے نعرے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی. پھر ان سے ایک اور سوال ہوا کہ جی کیا کر رہے ہیں، 8 فروری کو آپ لوگ جو ہے وہ ہڑتال وغیرہ کی کال دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 8 فروری کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے ہمیں، مطلب جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ جا کے دکانداروں کو کہیں، آپ لوگوں کو کہیں کہ بند کر دیں اس دن سب کچھ اور کچھ بھی نہ کھولیں، دکاندار اپنی دکانیں نہ کھولیں، سب کچھ کریں. میں نے وہاں پہ پھر میں نے بیچ میں بات کی، میں کہا جی 8 فروری کو آپ کر رہے ہیں سب کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں جی 8 فروری کو. میں کہا جی 8 فروری تو ویسے ہی اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن تو ویسے ہی سب کچھ بند ہوگا. تو آئی ایم سوری ٹو سے، میں اس سے بہت بہتر، میرا محمود خان اچکزئی صاحب سے ایکچولی یہ پہلا انٹریکشن تھا میری. مطلب محفلوں کے اندر وہ موجود تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا کوشچن آنسر سیشن ہونا. میں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں چاہوں گا کہ اچکزئی صاحب جو ہے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیں. میں ایکچولی ان سے کہہ نہیں سکا، مجھے جلدی میں نکلنا پڑ گیا، ورنہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ وہ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. ہمارے بہت سے سوالات تھے جن کا کاش وہ جواب دے پاتے. لیکن معذرت کے ساتھ جو صورتحال ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کمپنی ہے نا، یہ نہیں چلے گی. اور یہ میرے خیالات نہیں ہیں صرف، اس انٹریکشن کے بعد میرے تو خیر جو ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ تو میرا اپنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سینئر صحافی وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی یہی رائے تھی جب ہم لوگ ویسے بعد میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو بھی انٹریکشن ہوا ہے اس میں سے کیا نکالا ہے، تو وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ان میں دم خم نہیں ہے یہ جس قسم کی تحریکیں چلا رہے ہیں. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات ایکچولی اس انٹریکشن کے اندر وہ یہ ہوئی، وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ اس ساری چیز میں آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے میں بڑا قریب رہا ہوا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے میں بڑا قریب رہا ہوا ہوں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیسیکلی میرا ایک انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے سب کچھ کیا. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا یہ اب جو کچھ آپ کرنے چاہ رہے ہیں آئین کی بالادستی کی خاطر، تو کیا آپ نے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے یا کوئی ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے؟ اس کو انہوں نے نہ کنفرم کیا نہ ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو. اب مجھے نہیں پتا اس جواب کو میں کس طرح لوں گا، لیکن جو ہم نے سنا میں اسی طرح آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. تو کڈ بھی کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہو، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر آپ رابطے میں ہیں بھی تو اچکزئی صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں، وہ اس سارے سیٹ اپ کو کیا دے سکتے ہیں. ہاں ایک اور بات انہوں نے اس ساری چیز کے دوران انہوں نے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ مل کے جو ہے قومی حکومت بنائی جائے. ہمارا یہ بھی پروپوزل ہے
کہ اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ کی جائے اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کے اگر ایک قومی حکومت بنائیں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. میں عمران خان کی ذمہ داری لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں عمران خان کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو میں کمٹ کروں گا عمران خان اس پہ نہ نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ کچھ آسانیاں پیدا کریں, ان کی بہنوں کی ملاقات جو ہے ان کی کروانا شروع کریں, ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی شروع کی جائے تاکہ ایشوز جو ہیں ریزالو ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا محمود خان اچکزئی صاحب کو یا تحریک تحفظ عیان پاکستان کے تمام لیڈروں کو اس بات کا آئیڈیا بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں عمران خان صاحب کے لیے کتنی نفرت ہے اس وقت, کہ وہ ان کا نام, ان کی تصویر تو خیر دیکھنا ہی چاہتے ہیں اور نہ وہ آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر, لیکن وہ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتے. تو ان سے بیٹھ کے بات کرنا یا مذاکرات کرنا یا کوئی بات چیت کرنا ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی شرط لگائی ہے کہ جی میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا کوئی سگنل نہیں آیا. یہ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہر صورت. دوسری سائڈ سے کسی قسم کا جو ہے کوئی اب تک ان کو پازیٹیو سگنل جو ہے وہ نہیں مل رہا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جس قسم کے احتجاجوں کی یہ بات کر رہے ہیں, کوئی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, فی الحال ان کو کسی قسم کا کوئی بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ نہیں مل رہا. البتہ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب جو کراچی کے دورے کے اوپر ہیں, انہوں نے بریکوں پہ بریکیں ماری ہیں, مطلب بریک تھرو پہ بریک تھرو جو ہیں انہوں نے کیے ہیں. ایک تو استقبال بڑا اچھا ہوا ان کا جب وہ وہاں پہ آئے, اس کے بعد میٹ دا پریس کے لیے جو ہے وہ کراچی پریس کلب بھی وہاں پہ گئے اور ایئرپورٹ سے باغ جناح اور پھر کراچی پریس کلب تک جگہ جگہ وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھ چلنے والی ریلی کا جو ہے استقبال کیا گیا. جبکہ اس موقع پہ پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کرتے رہے. کراچی پریس کلب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بات چیت کے حوالے سے میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں امن جو ہے ملٹری آپریشن قائم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر مجھے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت پر بلائیں گے تو میں لازمی جاؤں گا. وفاق, کے پی حکومت, سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی ادارے مل کر خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے راستہ نکالیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے, وہی یہ معاملہ دیکھیں گے. ان تو سے آئیڈیا لا لو کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ بال ان کے کورٹ میں پھینک دی ہوئی ہے کہ جی ان سے جا کے مذاکرات کریں, یہ کریں گے. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی بہت بڑا بریک تھرو فی الحال تو فیل نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا عمران خان اور ان کی اہلیہ کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے اور اس سلسلے میں 11 جنوری کو باغ جناح کراچی میں پی ٹی آئی کی جانب سے جلسہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے. انہوں نے صحافیوں سے تاخیر پر پہنچنے پہ معذرت کی اور کہا کہ کارکنان کے بہترین استقبال کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا ہوں. میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ میں کر سکوں. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ایک ریلی کی شکل میں جو ہے وہ حیدرآباد جانے والے ہیں. اور ایک اچھی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, میں پچھلے ویلاگ کے اندر ایکچولی بھی بات کر رہا تھا کہ چیف منسٹر سندھ کی اور چیف منسٹر کے پی کی آپس میں ملاقات ہونی چاہیے. تو وہ خبر یہ آئی ہے کہ اتوار کی صبح 9:30 بجے دونوں چیف منسٹرز کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے. ایکسلنٹ انیشیٹو, دس از واٹ آئی آلویز وانٹیڈ, کہ فیڈریشن کے معاملات کے اوپر جہاں پہ بات آتی ہے, ون چیف ایگزیکٹو ود میٹنگ ود اندر چیف ایگزیکٹو ارسپیکٹو کہ آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. مریم نواز should have done that, مریم نواز did not do that and I think that was a blunder. وہ سہیل وڑائچ صاحب کا ایک وہ ہے نا جملہ ونڈر بوائے, تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے میری نظر میں ایک بلنڈر وومن کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئیں کہ انہوں نے بلنڈر کیا کہ بینگ سی ایم پنجاب شی شوڈ ہیو میٹ سی ایم کے پی, یہ ضروری تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ. تو اس کے علاوہ جناب اب دیکھیں گے کہ بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ میں سہیل وڑائچ صاحب کی بات کر رہا ہوں, ونڈر بوائے کی بات کر رہا ہوں, تو کون ہے ونڈر بوائے, ہو از دا ونڈر بوائے. سہیل وڑائچ صاحب نے کالم تو لکھ دیا, اس کے بعد طوفان بھی بہت آیا, تو ونڈر بوائے کون ہے اور کب آئے گا اور کیوں آئے گا, اس حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور اتوار کو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا. اور بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے, تقریباً 1 گھنٹے کا یہ پوڈ کاسٹ ہے اور اس کے اندر ونڈر بوائے کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ایک ملاقات ہوئی جس کے بعد ایک بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے, کیا عمران خان صاحب مائنس ہونے جا رہے ہیں اور کیا وہ جسے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہیں نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیا